الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت بخشی، ہمیں مسلمان بنایا۔ ذی الحجہ کی 11 تاریخ ہے، یعنی بقرعید کا دوسرا دن ہے۔ کل بھی اہل ایمان نے قربانی کی، آج بھی قربانیاں ہو رہی ہیں اور کل بھی قربانیاں ہوں گی۔ اصل بات تو دوسرے موضوع سے متعلق کرنی ہے، لیکن اس کے متعلق ایک دو واقعات جو پیش آئیں ان کو سمجھ لینا چاہیے۔ جب بھی اس تعلق سے بیانات ہوتے ہیں تو چند نصیحتیں خاص طور پر کی جاتی ہیں کہ چھری کو پہلے سے ہی ذبح کر کے رکھا جائے، جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے پر ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اس سے بھی جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ کل ایک صاحب نے ایک ویڈیو دکھلائی، ایک اونٹ کے سامنے دوسرا اونٹ ذبح کیا جا رہا تھا۔ اس اونٹ کی آنکھوں سے آنسو اس طرح بہہ رہے تھے جس طرح انسان گھٹ گھٹ کر روتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس تکلیف کا احساس ہم جیسوں کو ہو نہ ہو، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احساس سب سے زیادہ کیا، یہاں تک کہ جانوروں نے آپ سے آ کر اپنے مالکوں کی اس طرح کی شکایتیں بھی کی۔ یہی تو وجہ تھی کہ آپ نے ان ساری چیزوں سے منع فرمایا۔ اور کبھی کبھی کچھ واقعات اور حالات کیمرے میں قید ہو جاتے ہیں جس سے دنیا کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بات جو آپ نے جب فرمائی تھی یقیناً وہ برحقیقت سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ بے زبان ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم عبادت کر رہے ہیں قربانی کی، نہ کہ اذیت اور تکلیف پہنچانے کی۔ ہماری یہ بات کل بھی کہی گئی کہ ہماری عبادت سے کسی کو ذرہ برابر تکلیف نہ ہو، نہ انسانوں کو ہو نہ جانوروں کو ہو۔ جانوروں کو تکلیف سے اسی طرح بچایا جائے گا کہ ہم اپنے اوزار وغیرہ اس طرح پہلے ہی تیار رکھیں۔ آج کل قصائی چونکہ ایک ایک دن میں 15 20 جگہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے بھی کچھ حاصل کر لیں، یہاں سے بھی کر لیں۔ وہ ایک کام کرتے ہیں کہ جانور کو ذبح کیا، 3 رگیں کٹی، کٹتے ہی وہ کسی نر خرے میں پھر فوراً چھرا گھونپ دیتے ہیں جس سے جانور بہت جلدی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ بھی جانور کو تکلیف پہنچتی ہے ان ساری چیزوں سے۔ حکم یہ ہے کہ جب 3 رگیں کٹ جائیں، اب جانور کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا جائے کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اس کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے کوئی بھی عمل کرنا، کھال اتارنے کا یا کوئی بھی، اس سے جانور کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے ان ساری چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ دیکھیں یہ ایک عبادت ہے، بارہا یہ بات کہی جاتی ہے کہ عبادت کبھی ایسی نہیں ہو سکتی جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، اور عبادت اس حالت میں بھی نہیں ہو سکتی کہ جس حالت کا بیان کرنا ناممکن ہو۔ کل ہمارے ایک ساتھی، وہ ایک حافظ ایک مسجد میں ہیں، انہوں نے 9 بجے کے قریب فون کیا کہ میں ایک جگہ ہاتھ ڈالنے آیا۔ میں نے ان سے کہا کہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ ہی ہاتھ ڈالیں، میں آپ کے پاس کھڑا ہوں، میں آپ کو سب طریقے بتلا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا مجھے غسل کی حاجت ہے، میں ابھی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ ایک مسلمان کی طرف سے یہ الفاظ سن کر افسوس ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت بھی نکل گیا، عید کی نماز کا وقت بھی نکل گیا۔ کیسی قربانی دے رہے ہیں کہ ہم ایک فرض اور ایک واجب کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں اور جانور ذبح کرنے کو تیار ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قربانی حقیقت میں اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہو رہی ہے، یہ تو پیٹ بھرنے اور ذائقے اور چکھنے کے لیے ہو رہی ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہوتی تو اللہ کی رضا کے لیے سویرے سویرے اٹھ کر سنت طریقے پر غسل کیا جاتا، جو کہ غسل ہے، خوشبو لگائی جاتی، عمدہ کپڑے پہنے جاتے، فجر کی نماز باجماعت ادا کی جاتی، اور پھر عیدگاہ جا کر یا جہاں بھی عید کی نماز اسے پڑھنی تھی وہاں جا کر عید کی نماز پڑھتے، تب جا کر قربانی ہوتی۔
افسوس ایک مسلمان کی جانب سے یہ الفاظ سن کر کہ وہ اپنی زبان سے یہ کہے کہ مجھے بھی غسل کی حاجت ہے، مجھے نہانا ہے، آپ ہاتھ ڈال لیجئے، قصائی اپنا کام کر لے گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم قربانی کس لیے کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت میں ظاہری طور پر تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، یہ سوچ لیا کہ وہ آمنا کہنے کی وجہ سے، آمنا کہ ہم ایمان لائے یعنی ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم آمنا کہنے کی وجہ سے ایسے چھوڑ دیے جائیں گے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ کہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ حقیقت یہ ہے، اصول سن لیا جائے، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، اور آزمائش کا مقصد یہ تھا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ ہم سچوں کو بھی جان لیں، جھوٹوں کو بھی جان لیں۔ یعنی جو لوگ اپنے ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے، اس آزمائش سے ثابت ہو جائے گا کہ یہ لوگ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے تھے، یہ لوگ اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اگر اپنے ایمان کے دعوے میں سچے تھے تو ایمان پر ثابت قدم رہیں گے، حالات کیسے بھی ہوں، آزمائشیں کیسی بھی ہوں، ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا، اور نہ ہی اس طرح کی باتیں کی جا سکتی جو ایمان اور اسلام کے خلاف ہوں۔ اور اگر یہ لوگ بہکی باتیں کرتے ہیں، مذہب اسلام کی تعلیمات پر خود انگلی اٹھاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے جس کو اللہ نے فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، یہ اپنے دعوے میں جھوٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ سچوں اور جھوٹوں کو جاننا چاہتا ہے، دونوں میں فرق ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ ہر وقت وقفے سے زمانے بدلنے کے اعتبار سے مسلمانوں پر آزمائشیں آتی رہی۔ آپ اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اول دن سے ہی آزمائش کا دور شروع ہوتا ہے۔ مکہ المکرمہ کے اندر ہیں تو آزمائش کسی اور طریقے پر ہے، مدینہ المنورہ میں مسلمان چلے جاتے ہیں، اب آزمائش کا انداز بدل جاتا ہے، اور اس کے بعد مسلمان دنیا کے اطراف میں پھیلتے ہیں، آزمائشیں دوسری طرح کی ہوتی ہیں۔ کبھی مکے کے وہی مشرکین مخالف تھے، کبھی وہ مشرکین دوسروں کو اپنے ساتھ ملا کر آپ کی مخالفت میں اتر آتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اور کبھی ان میں سے منافقین کھڑے ہوتے ہیں، وہ مصیبتیں بنتی ہیں۔ اور وقت گزرتا گیا، مسلمانوں پر کہیں پہلو خان، کہیں چنگیز خان وغیرہ اس طرح کے لوگ مسلط ہوتے آئے، کہیں انگریزی دور آتا ہے، مسلمانوں کو ان سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یہ حالات ہر زمانے میں آئے ہیں، اس لیے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ یہ مت سوچنا کہ آزمائشیں نہیں آئیں گی، یہ یاد رکھنا آزمائشیں آئیں گی، صرف ایمان کی وجہ سے آئیں گی۔ اور مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ کہیں سچوں میں جھوٹے لوگ نہ گھس گئے ہوں جو صرف جھوٹے دعوے کر رہے ہوں، آزمائشیں آنے کے بعد جھوٹے الگ ہو جائیں گے، سچے الگ ہو جائیں گے۔ اور ہم اپنے وقت میں دیکھ رہے ہیں، وقفے سے حکومت کی طرف سے اس طرح کے سوچے چھوڑے جاتے ہیں جن سے اہل ایمان پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، کیسے حالات پیدا ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، حالات کیسے بھی ہوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، آپ کی تعلیمات پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے ان حالات سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو یقیناً اس سے نکلنے کا راستہ ضرور تلاش کیا جاتا ہے۔ عقل مند وہی ہے جو نہر پار کرنے سے پہلے اس کے اوپر راستہ بھی بنا لے، کسی منزل پر پہنچنے سے پہلے وہاں کے راستے تیار کر لے، اگر اسے اپنی چھت پر چڑھنا ہو اس کے لیے زینہ بھی تیار کر لے۔ یہ سارے کے سارے اسباب اختیار کر لیے جاتے ہیں۔ حالیہ میں ہمارے اتراکھنڈ کی حکومت نے بلکہ الیکشن سے پہلے بھی اس ایجنڈے کو چلایا تھا، اور حکومت بننے کے بعد بھی، اور غالباً ہارے ہوئے کو دوبارہ مکھیہ منتری بھی شاید اسی بنا پر بنایا گیا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا چھوڑا تھا کہ ہم یونیفارم سول کوڈ نافذ کریں گے۔ مختصراً اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو کرنا کیا ہے۔ جب ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی شروع ہوئی اور اس میں ہندوستان کی ساری قومیں سب شانہ بشانہ کھڑے ہو کر انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے، اس وقت رنگ اور مذہب، نسل، ان ساری چیزوں کا فرق ختم ہو گیا تھا،
صرف ایک نعرہ تھا کہ انگریزوں کو بھگانا ہے۔ لیکن ایسے موقع پر بھی مسلمانوں کو اپنے مذہب کی اور اسی طریقے پر اپنے مذہبی قوانین کی حفاظت کی زیادہ فکر تھی، اسی لیے مسلمانوں نے اپنی اس بات کو ہمیشہ آگے رکھا۔ تو جتنے اس وقت سیاسی رہنما تھے انہوں نے مسلمانوں کو یقین دلایا کہ اگر یہ لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں اور مسلمان یہاں پر رہتے ہیں تو آپ کو آپ کے مذہب کی آزادی دی جائے گی، اور آپ کے مذہب کی آزادی ہی نہیں بلکہ آپ کے مذہب کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ چنانچہ مہاتما گاندھی نے خود گول میز کانفرنس لندن میں 1831 عیسوی میں کہا تھا، پوری وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ مسلم پرسنل لا کو کسی بھی قانون کے ذریعے نہیں چھیڑا جائے گا بلکہ اس کی حفاظت کی جائے گی۔ اسی طریقے پر 1938 عیسوی میں ہری پور میں کانگریس نے ایک اعلان کیا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ اکثریت کی طرف سے، یعنی کانگریس کے نظریے کے اعتبار سے ہندوستان میں ہندو مذہب والے اکثریت میں تھے، مسلمان اقلیت میں تھے۔ یہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے کہ اکثریت کی طرف سے مسلم پرسنل لا میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اور 1937 میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ پاس ہوا تھا جس میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات آئی تھی کہ مسلم پرسنل لا آئین کا حصہ بنے گا۔ چونکہ یہ شریعت ایکٹ اسی لیے پاس ہوا تھا کہ مسلم پرسنل لا آئین کا حصہ رہے گا۔ بہرحال پھر آزادی حاصل ہوئی۔ آزادی حاصل ہونے کے بعد دستور ہند اور آئین ہند مرتب کیا گیا۔ اس میں بنیادی حقوق کی سر فہرست ایک جو سب سے اہم حصہ ہے بنیادی حقوق کا ہندوستان کے ہر مذہب سے متعلق، اس میں بھی ایسے قانون اور ایسی باتیں کہی گئی جس سے مسلم پرسنل لا کی حفاظت ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دستور ہند کا آرٹیکل 25 میں سبھی مذہبی قوانین کے تحفظ کی بات کہی گئی ہے، اس سے مسلم پرسنل لا کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ لیکن اب مسلم پرسنل لا میں مداخلت کی بات کی جاتی ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھیں وہ یہ ہے، اب سب سے پہلے اتراکھنڈ سے اس چیز کو شروع کیا جا رہا ہے کہ مسلم پرسنل لا ختم کیا جائے اور یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ نافذ کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی رنگ بو کہیں سے بھی آپ تعلق رکھنے والے ہوں، آپ کے لیے ایک قانون رہے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ یہ عقل کے خلاف اس لیے ہے، اگر آپ کے گھر میں 4 بچے ہیں، 2 یا 3 بچے ہیں، کیا آپ دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ سب کے سب کی پسند ایک ہے؟ کیا سب کے سب صبح کے ناشتے میں بریڈ اور آملیٹ ہی پسند کرتے ہیں؟ کیا سب کے سب صبح کے ناشتے میں صرف چائے اور بسکٹ پسند کرتے ہیں؟ اگر ایک کی پسند صبح کو روٹی کھانا ہے تو دوسری کی پسند چائے بسکٹ ہو سکتی ہے۔ تو جس کی پسند الگ ہے تو کیا آپ اس کو مجبور کریں گے؟ اگر ہمارے گھر میں رہنا ہوگا تو سب کو چائے بسکٹ ہی کھانا ہوگا۔ جب ایک انسان اپنے گھر میں پرسنل لا رکھتا ہے، وہ یونیفارم سول کوڈ اپنے گھر میں نہیں لا سکتا، یکساں سول کوڈ وہاں نہیں کر سکتا، تو پورا ہندوستان جہاں پر الگ الگ مذہب اور الگ الگ ذات اور برادری کے لوگ رہتے ہوں، سب کے الگ الگ رسم و رواج اور طریقے ہوں، ان کے اوپر ایسا قانون کیسے تھوپا جائے گا؟ اور کیا اس کا مطلب یہی ہے؟ کیا اس سے صرف مسلم پرسنل لا متاثر ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کے ہندو مذہب اکثریتی طبقہ خود ان میں بھی الگ الگ برادریوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، سب کے اپنے الگ الگ رسم و رواج ہیں۔ اگر ہمارے یہاں پر آریہ سماج کے لوگ ہیں جو رام کی پوجا کرتے ہیں، راون کو جلاتے ہیں، تو ہندوستان کا ایک بہت بڑا علاقہ، بہت بڑی آبادی وہ ہے جہاں راون کی پوجا کی جاتی ہے، رام کو جلایا جاتا ہے۔ کیا وہ لوگ ان کی اس باتوں سے متاثر ہوں گے؟ چونکہ ایک اسٹیٹ سے نکل کر یہ بات دوسرے اسٹیٹوں میں جائے گی۔ لیکن بہرحال اس بات کو اس طریقے پر پیش کیا جا رہا ہے گویا کہ صرف نشانہ مسلم ہیں، اور اس میں اس طریقے کی دفعات رکھی جائیں گی جو کہ مسلمانوں کی مذہبی تعلیمات کے خلاف ہوں گی۔ اصل نشانہ ان کو بنایا جا رہا ہے۔ یوں تو پورا ہندوستان متاثر ہوگا، لیکن اصل نشانہ ان کو بنایا جا رہا ہے۔ اس کی کئی وجوہات خود ہمارے اعمال بھی ہیں کہ ہمیں شریعت نے جن چیزوں کا حکم دیا ہم نے ان کا کھلواڑ بنا کر رکھا۔ جب ہم نے کھلواڑ بنایا تو اللہ نے ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط کر دیے کہ جو
اب ہمارے اوپر یا تو کہا جاتا ہے کہ یا تو سیدھی انگلی سے جب گھی نہیں نکلتا تو اس کو ٹیڑھا کیا جاتا ہے. جب مسلمانوں نے شریعت کا کھلواڑ بنایا، اب اس طرح کے لوگ مسلط ہوئے کہ انہوں نے اب مجبور کر دیا کہ تم کو ایسے ہی باتیں ماننی پڑیں گی. مثلا ایک سمجھنے کی بات یہ ہے، مسلمانوں میں سب سے زیادہ کھلواڑ ایک چیز کا ہوا جسے طلاق کہا جاتا ہے. اور اس طرح اس کا کھلواڑ بنا کہ مرد یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ تیرے قبضے میں آئی ہوئی کوئی غلام اور باندی ہے، یہ کوئی تیرے قبضے میں آئی ہوئی عورت تیری شریک حیات نہیں بلکہ جانور ہے، تیرے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے اس کی پوری زندگی کا. ذرا سی بات ہوئی فوراً اسے طلاق دے دیا، اور طلاق دینے کے بعد پھر رویا پھرتا ہے کہ اب مجھے بچا لیجئے، کوئی مسئلہ نکالیے، بتاؤ ہمارا مذہب ظلم کر رہا ہے، ایک عورت کے اوپر اس کو دوسرے کی گود میں سلایا جا رہا ہے. اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. یہ صرف مذہبی تعلیم سے دوری کی وجہ ہے. اگر معلوم ہوتا کہ شریعت نے طلاق کا کیا معاملہ رکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، کہ وہ چیزیں جو جائز قرار دی گئی، مباح قرار دی گئی، ان میں سب سے زیادہ وہ چیز جو اللہ کو ناراض کرتی ہے، غصہ دلاتی ہے، وہ طلاق ہے. اس کا مطلب اگر ایک مرد اپنی اس پاور کا استعمال کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے. اب ایک مسلمان ایک طرف وہ ایمان کا دعویٰ کرے، دینداری کا دعویٰ کرے، دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تمہارے اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا، تو بتلاؤ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب مسلط ہوگا. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ طلاق دے دی گئی اور پھر اس وقت غیرت مند بنے پھرتے ہیں کہ اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی میں اپنی بیوی کو دوسرے کے پاس لٹاؤں. اولاً تو یہ بھی جہالت ہے، جب اس نے تمہاری عدت گزار لی وہ تمہارے لیے اجنبی بن کے تمہاری بیوی کہاں رہی، دوسرے سے نکاح کر لیا وہ اس کی بیوی بن گئی، وہ اس کے پاس رات گزارے یا دن گزارے، اس میں تمہاری غیرت کا کیا دخل ہے. لیکن اس وقت اپنے آپ کو غیرت مند ظاہر کیا جاتا ہے، جھوٹ موٹ 3 طلاق دینے کے بعد غلط طریقے پر احادیث کو پیش کر کے، غلط طریقے پر مذہب اسلام کی ترجمانی کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ تو ایک ہی طلاق ہوئی تھی. کبھی کہا جاتا ہے کہ میں نشے میں تھا، کبھی کہا جاتا ہے میرا ارادہ طلاق کا نہیں تھا، اور مسئلہ معلوم ہونے کے بعد بھی اس کو اپنے ساتھ رکھا جاتا ہے. کیا وہ زنا نہیں ہے؟ وہ ہر وقت کا زنا ہے. ساتھ رہنا حرام، ساتھ کھانا پینا حرام، اولاد جو آپ کی پیدا ہوگی وہ بھی تو آپ کی حرام ہو رہی ہے جب وہ بغیر نکاح کے ہے. جب ہم نے ان ساری چیزوں کے اوپر شریعت کی ان چیزوں کا کھلواڑ بنایا، خود غلط ترجمانی کی، خود احادیث کو غلط طریقے پر پیش کیا صرف اپنے مفاد کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عذاب مسلط کیا کہ 3 طلاق دو گے ہوگی بھی نہیں اور مرد کو پھر بھی جیل ہوگی. بتاؤ جب ایک چیز ہندوستان کے قانون کے اعتبار سے جو انہوں نے پیش کیا کہ وہ طلاق بھی نہیں ہوئی اور پھر بھی وہ طلاق دینے والا مجرم اس کو سزا دی جائے گی، یہ ایسے ہی نہیں ہمارے اوپر مسلط ہوئے، ہم نے شریعت کی چیزوں کا کھلواڑ بنایا. بہرحال اسی لیے ہمیں چاہیے ہم شریعت اسلامیہ کو سمجھیں، شریعت کی چیزوں کا کھلواڑ نہ بنائیں. جو قانون جس طریقے پر شریعت کا ہے اسے اسی طریقے پر تسلیم کیا جائے. اپنی طرف سے عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں کہ حدیث کو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں. آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ آپ کو کیا معلوم اصول حدیث کیا ہیں، راویوں کی تحقیقات کیا ہیں، کیا معلوم ہے؟ ان کو معلوم ہے جنہوں نے 10 سال راویوں کے نام رٹے، راویوں کا سن پیدائش رٹا اور سن وفات رٹا، ان کو معلوم ہے. بہرحال جب حکومت نے یہ سوچا چھوڑ دیا ہے تو اسی چیز کو لے کر مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ ایڈوائس جاری کی کہ آپ لا کمیشن کی ویب سائٹ پر جائیے، وہاں پر اپلیکیشن کھولنے کے بعد اپنا ڈاٹا فل کیجئے، اپنی جی میل پر جانے کے بعد پھر اس کو فل کر دیجئے اور یہ میسیج دیجئے کہ ہم اس کو یونیفارم سول کوڈ کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اسی کو اور آسان بنانے کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک بار کوڈ جاری کیا ہے. آپ اسکینر سے اسکین کیجئے، پوری لسٹ اور پورا فارم کھل کر آئے گا. اس میں جو آپ کو میسیج دینا ہے وہ بھی فل ہو کر آئے گا. وہ آپ کے جی میل سے کنیکٹ ہونے کے بعد پھر آپ اس میں اپنا ڈاٹا سینڈ کر دیجئے. تو اس طریقے پر آپ اس کو ریجیکٹ کرنے والے ہوں گے. اس سے پہلے بھی حکومت نے اس طرح کی رائے طلب کی تھی، حکومت نے اب بھی اس طرح کی رائے طلب کی ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس طرح کی بیداری مہم میں حصہ لیں تاکہ آگے حکومت کو معلوم ہو کہ مسلمان بیدار ہیں، وہ اپنی شریعت میں مداخلت کو بالکل برداشت نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.